وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، دوستو، عزیزو، آج 25 اگست سن 2005 عیسوی ہم یہاں مدینہ مسجد ٹورانٹو کینیڈا میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. اس ملاقات کے لیے جو احباب ذریعہ بنے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور سب سے زیادہ تو رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے فضل و کرم سے ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم کچھ وقت اس کی یاد میں بیٹھ کر گزاریں. بہت ہی مختصر سی سورہ ہے جس کی میں نے تلاوت اور آپ نے سماعت کی سعادت حاصل کی. اللہ نے اس سورت میں اپنی شان کے مطابق اختصار کے ساتھ انسان کو کامیابی کا راستہ دکھا دیا. یہ انداز جس میں اتنا اختصار بھی ہو اور اتنی جامعیت بھی ہو، صرف اسی کے شایان شان ہے. کوئی انسان اتنے مختصر الفاظ میں اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا. اس لیے رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. اگر سارے انسان اور جن جمع ہو جائیں اور قرآن کی مثل پیش کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں. یہ 14 صدیوں سے قرآن کریم کا دعویٰ بے عیب چلا آ رہا ہے. قرآن کریم کی مثل آج تک دنیا پیش نہ کر سکی. اس لیے کہ اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، پھر اس میں جامعیت اور مرکزیت دنیا کی اور کسی کتاب میں تو کیا ملے گی، مخلوق کے ذہنوں میں بھی نہیں ملتی. اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے یہ کہا
کہ انسان نقصان میں ہے، والعصر زمانے کی قسم. کیوں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی؟ اس لیے کہ انسان اس دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے جب آیا ہے تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میری کامیابی اس دنیا میں دنیا کی چیزوں کو پا لینے میں ہے، جبکہ قرآن کریم نے فرمایا یہ تو لہو و لعب ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو. دنیا اور اس کی چیزیں بالکل اسی طرح ہیں جیسے چھوٹا بچہ کھلونے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے جب تک کہ اسے مل نہ جائے. پیرنٹس اس کو سمجھائیں، کچھ کریں، لیکن وہ نہیں مانتا، اسے وہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن جب وہ اس کو مل جاتا ہے، کچھ دیر اس سے دل بہلاتا ہے، کھیلتا ہے، پھر اس کو توڑ دیتا ہے. اگر ٹوٹ نہ سکے، کوئی پلاسٹک کا کمبخت بنا ہوا ہو تو پھینک دیتا ہے، اکتا جاتا ہے اس سے. چنانچہ آپ کو گھروں میں ایسے بہت سے کھلونے پڑے ہوئے ملیں گے کہ جنہیں بڑی چاہت کے ساتھ بچوں نے لیا تھا اور کچھ دیر ان سے دل بہلایا تھا، اب وہ پڑے ہوئے ہیں گھر کے کسی کونے میں، بچے ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں. بس یہی لہو و لعب کا ترجمہ ہے، اور اس کا مفہوم ہے دنیا اور اس کی چیزیں اسی طرح ہیں کہ انسان انہیں چاہتا ہے، بے قرار ہو کر چاہتا ہے. کبھی کبھی تو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے چاہتا ہے. حلال اور حرام کا امتیاز نہیں کرتا، بس یہ چیز ملنی چاہیے، گھر بننا چاہیے بہت اعلیٰ، میرے جیسا گھر اور کسی کا نہ ہو، میرے جیسی گاڑی اور کسی کی نہ ہو، میں بیلنس میں بھی سب سے آگے نکل جاؤں، وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں جب مل جاتی ہیں، بھئی اللہ کا تو مقام یہ ہے شفقت کا اور پیار کا کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا. اس نے فرمایا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اس نے یہ نہیں کہا کہ ان اللہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ تو رؤوف و رحیم ہے ہی. ان اللہ بالمسلمین لرؤوف الرحیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اہل اسلام کے ساتھ تو رؤوف و رحیم ہے ہی. لیکن اس نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے تمام بندوں کے ساتھ رؤوف ہے اور رحیم ہے. مسلمانوں کے ساتھ بھی رؤوف و رحیم ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے ان کے ساتھ بھی وہ رؤوف و رحیم ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کہ کسی شخص کے 5 بچے ہوں، ان میں سے 3 تو نارمل ہوں لیکن 2 بچے اب نارمل ہوں، انہیں کوئی عذر ہو، اسپیشل چائلڈ ہوں، تو پیرنٹس کی توجہ نارمل بچوں کے مقابلے میں اسپیشل بچوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے. ان کے دل میں جو محبت ہے، وہ جو کارنر ہے محبت کا گوشہ ہے، وہ ان معذور بچوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے. یہ بات صرف والدین جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ فلسفہ بھی نہیں اور منطق بھی نہیں. اس کو صرف والدین جانتے ہیں، وہی محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ معذور پیدا ہو، اللہ محفوظ رکھے، تو والدین کی محبت، چاہت، توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے.
اللہ کو اپنے ان بندوں سے بڑا پیار ہے جو اسے مانتے تو نہیں لیکن اس کے کائنات میں رہتے ہیں، انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، انہیں رزق دے رہا ہے، اس کی رحمت ہر وقت منتظر رہتی ہے کہ یہ بھولے بھٹکے ہوئے میرے بندے کب سیدھے راستے پر آ کر مجھے یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک شخص کو حکم ملے گا کہ اسے جنت میں داخل کر دو حشر میں، تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو تیری نافرمانی کرتا رہا، مجھے تو ایسی کوئی نیکی سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کس عمل پر مجھے جنت بھیجا جا رہا ہے؟ تو رب العالمین فرمائیں گے تو نے ایک دن سوتے ہوئے کروٹ لی تھی اور تیرے منہ سے نکلا تھا یا اللہ، شاید تجھے تو یاد نہیں لیکن مجھے خوب یاد ہے، میں اس یا اللہ کی وجہ سے تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ بھائی باقی جو ہم دنیاوی زندگی میں معاملات کرتے ہیں ان میں کچھ لوگ کچھ دو کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا دیا ہے میں کیا دے رہا ہوں، لیکن اس کی جو رحمت کا معاملہ ہے وہ یک طرفہ ہے، یک طرفہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان بہت بگڑا ہوا تو لوگوں نے اسے اپنے شہر سے اپنی آبادی سے نکال دیا۔ اس دور کی آبادیاں فصیلوں میں بند ہوا کرتی تھی، یعنی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور یہ کہ کوئی باہر سے آ نہ سکے کوئی اندر سے جا نہ سکے، انتظامی حوالے سے بھی اور سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ چنانچہ پرانے جو شہر ہیں آج بھی ان کے گیٹ ہیں، فلاں گیٹ اور فلاں گیٹ اور فلاں گیٹ، دہلی کے بھی ہیں، ادھر لاہور کے بھی ہیں، تو یہ بڑے بڑے دروازے بند کر دیے جاتے تھے رات کے ایک خاص وقت میں اور لوگوں کو ایک طرح سے محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ تو اس نوجوان کو انہوں نے نکال دیا اپنے آبادی سے کہ تو بہت بگڑا ہوا ہے، پٹری سے اترا ہوا ہے اور مانتا نہیں، تجھ پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، تو ہماری آبادی سے نکل جا۔ شہر بدر کر دیا۔ اس نے زندہ رہنے کے لیے کچھ پانی بھی ساتھ رکھ لیا، کچھ کھانے کو بھی ساتھ رکھ لیا، لیکن یہ محدود چیزیں کتنی دیر چلتی، ختم ہو گئی۔ شدید گرمی تھی، صحرا کی گرمی، سنایا اس دفعہ یہاں بھی بڑی گرمی پڑی، زیادہ سے زیادہ 34 ہوگا، 36 ہوگا، اور آپ تڑپ اٹھے۔ جہاں 54 ہوتا ہے وہ بھی تو آپ کی طرح کے انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس سٹیمنا ہے، وہ برداشت کرتے ہیں۔ ہم چونکہ بہت نازک مزاج ہیں اور ایئر کنڈیشن کے بغیر جی نہیں سکتے، تو ہمیں 34 بھی تڑپا کے رکھ دیتا ہے۔ اب صحرا کی شدید گرمی، پیاس لگی ہے اسے، اس نے کہا زندہ رہنا تو مشکل ہے، تو ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھا اور دل کی زبان سے اس نے کہا یا اللہ، تیرے بندوں نے تو مجھے نکال دیا، تیرے بندوں نے تو مجھے شہر سے نکال دیا، بائیکاٹ کر دیا، انہوں نے سوشل بائیکاٹ کا فیصلہ کر دیا، تو مرنے سے پہلے صرف ایک درخواست کرتا ہوں یا اللہ، مجھ جیسے ناکارہ اور بگڑے ہوئے بندے کو معاف کرنے میں اگر تیری رحمت میں کوئی کمی آتی ہے تو یا اللہ مجھے جہنم میں ہی پھینک دے، لیکن اگر مجھ جیسے بگڑے ہوئے ناکارہ بندے کو معاف کرنے میں تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آتی تو میں معافی چاہتا ہوں یا اللہ، دل کی زبان سے تو مجھے معاف کر دے۔ اور یہی کہتا ہوا فوت ہو گیا، مر گیا۔ حق تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا جبرائیل کے ذریعے، وہی آئی کہ میرے کلیم
فلاں علاقے میں میرا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، تم جاؤ اس کی تجہیز اور تکفین کا اہتمام کرو، اور جاتے ہوئے آبادی میں یہ اعلان کرتے ہوئے جاؤ کہ آج اللہ کے جس بندے کی تجہیز و تکفین ہو رہی ہے اور ہم نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی نماز جنازہ میں جو بھی شرکت کرے گا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو عبد المجید جیسے نکمے تو دوڑے، بھائی بغیر حساب کے جنت ملتی ہے، اتنی سستی جنت کب ملے گی؟ وہاں پہنچے، جب دیکھا تو وہ نوجوان ہو تو لا الہ الا اللہ، یہ تو وہ پاپی ہے جس کو ہم نے اپنے شہر سے بھی نکال دیا، اگر اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے جنت ملتی ہے تو پھر کوئی بھی شخص جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے، ہر شخص کا چہرہ مجسم سوال بنا ہوا تھا کہ حضرت ہم اسے جانتے ہیں، ہم نے اسے اپنے شہر سے نکال دیا تھا اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے، رب العالمین کی طرف سے پھر جبرائیل امین وضاحت لے آیا کہ میرے بندے بھی سچ کہتے ہیں اور میں نے تو سچ کہنا ہی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، لیکن میرے بندوں کی بات بھی غلط نہیں ہے، میرے بندوں نے اس کا بگڑنا دیکھا ہے، میرے بندوں نے اس کا نیگیٹو پوز دیکھا ہے اور میں نے اس کی توبہ دیکھی ہے، اس نے اتنے خلوص سے معافی مانگی ہے مجھ سے کہ اگر یہ اس وقت ان سب کے لیے کہتا کہ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور انہیں بھی بخش دے تو میں ان سب کو بھی بخش دیتا اور اسے بھی بخش دیتا، لیکن اس نے ان کا نام تو لیا نہیں، اپنی بات کی، تو میں نے اس کی توبہ میں اخلاص کو دیکھ کر ان سب کی نجات کا یہ راستہ پیدا فرما دیا کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھ لے گا اسے بھی جنت مل جائے گی۔ یہ ایک چھوٹا سا اگزامپل دیا میں نے آپ کو کہ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، وہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے لیے۔ قرآن کریم کے اسلوب میں، قرآن کریم کے لہجے میں رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل کہہ دیجئے میرے بندوں کو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے ساتھ انصاف کرنے میں ٹھوکر کھائی، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور نفس کی غلامی میں آ کر انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، وہ اپنی خطاؤں کے ہجوم کو نہ دیکھا کرے، میرے لطف و کرم کو دیکھا کرے۔ میں تمہاری ان تمام خطاؤں اور گناہوں کے باوجود تم پر کرم کرنا اور تم کو معاف کرنا خوب جانتا ہوں۔ آج بھی غلاف کعبہ پر وہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، غلاف کعبہ کی تحریر کی میں نے اس دن ایک خصوصیت بتائی، میں کہہ رہا تھا احباب سے کہ سامنے والی جو دیوار ہے مسجد کی، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی تحریر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ نماز میں جو اللہ کی طرف توجہ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ طریقت کی زبان میں، روحانی زبان میں اس کو صرف ہمت کہتے ہیں کہ انہماک جو ہے، ٹینشن جو ہے، وہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ کہ کوئی بھی چیز اسے ڈسٹرب نہ کر سکے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے مت گزرو تاکہ اس کا لنک ڈسٹرب نہ ہو۔ اب ہم کھڑے تو ہیں یہاں عبادت میں، نماز میں، اور پڑھ رہے ہیں یہ آیتیں یا الفاظ جو ہمارے سامنے ہیں، تو یقیناً ہماری جو توجہ ہے اس میں خلل پڑے گا۔ توحید-سنت.com
مسجد کی آرائش اور تزئین ان کتبوں سے تحریروں سے نہیں ہوتی دوستو. مسجد کی آرائش اور خوبصورتی اللہ کو خوبصورتی سے یاد کرنے والے بندوں سے ہوتی. یہ چیزیں تو ہم نے ہمارے نفس نے مناسب سمجھا. یہ رنگ بڑا اچھا لگ رہا ہے, اس کی پینٹنگ بڑی خوبصورت ہے, اور اس کی یہ سٹائل بڑا پرکشش ہے, اسے یہاں ہونا چاہیے. یہ ہماری نفسانی خواہش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرات صحابہ نے, اہل بیت نے ان چیزوں کو کبھی اس قابل نہیں سمجھا. یہ کتبے ہیں, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تو پھر میں نے مثال, کیونکہ ایک دوست نے کہا کہ غلاف کعبہ پہ بھی تو قرآنی آیتیں لکھی ہوئی. میں نے کہا بات تو تم نے ٹھیک کی ہے, میں تمہیں غلط نہیں کہتا ہوں, لیکن اے کاش کہ تو نے ذرا تھوڑا سا غور بھی کیا ہوتا. غلاف کعبہ پہ جو لکھی ہوئی آیات ہیں وہ پڑھی نہیں جا سکتی. غور کیا کبھی آپ نے؟ اب جا کے اللہ جب آپ کو لے جائے تو وہ آیتیں غلاف کعبہ پر اوپر سے نیچے تک اس میں قرآنی آیتیں بے شک لکھی ہوئی ہیں, لکھی ہوئی نہیں ہیں, وہ دھاگوں سے وہ کی ہوئی ہیں, کاڑی ہوئی ہیں. کاڑنا کہتے ہیں نا اس کو, پرنٹ کشیدہ کاری, وہی کاڑنا. تو وہ پرنٹ نہیں کی گئی, قلم سے نہیں لکھی گئی, بلکہ دھاگوں کے ساتھ ان کو وہاں منظم کیا گیا ہے. لیکن یوں جب آپ غور سے دیکھیں گے تو وہ پڑھی نہیں جا سکتی. تو مطلب کیا ہے, وہاں بھی کوئی غلاف کعبہ پہ لکھی ہوئی آیتوں میں نہ کھو جائے, ان تحریروں میں نہ کھو جائے, بلکہ تلبیہ کہے اللہ کی, وہ اس انداز میں یاد کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا. کسی موقع پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہماری ملاقاتیں تو بہت ہوتی ہیں, کہ اللہ کو یاد کرنے میں من مانی نہیں چلتی. آج امت کے تفریق و انتشار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے دین میں بہت ساری چیزیں پسند کی ڈال دی ہیں, اور پھر کہا جاتا ہے اس سے حرج کیا ہے. سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ دین کی نسبت سے جو کام یا جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی نمائندہ جماعت نے نہیں کی, ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اسے دین کی نسبت سے اپنا معمول بنا لیں. اگر ہم اپنی مرضی چلائیں گے تو پھر امت میں مرکزیت قائم نہیں رہے گی. مدینہ مسجد میں اپنی مرضی چلے گی, جامع ابو بکر صدیق میں اپنی مرضی چلے گی, دارالسلام کے علماء کرام کی اپنی مرضی چلے گی, تو بس پھر دین تو حصے بکھرے ہو گیا. ہمارے وہاں آج کل فرقہ وارانہ شناخت کے لیے اذان کے اندر جملے ڈالے گئے, یعنی مسجدوں میں 5 مرتبہ بلند ہونے والی اذان ایک جیسی نہیں ہے. ہر فرقہ اپنی شناخت کے لیے کوئی پسند کا جملہ ڈال رہا ہے. نام مقدس ہیں, لیکن ان ناموں کا استعمال اس طرح کیا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت نے کیا. اے کاش کہ امت مسلمہ کے افراد میں دینی علم اور حکمت کی روح ہوتی, تو ایسا کبھی نہ ہوتا, ایسا کبھی نہ ہوتا. شخصی آداب کا بھی ایک تشخص ہے, قومی آداب کا بھی ایک تشخص ہے, اور دینی آداب کا بھی, پروٹوکول کا بھی ایک تشخص ہے. اس تشخص کو بگاڑنے کا حق کسی کو نہیں پہنچتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, سیدنا عمر فاروق کے بڑے بیٹے, سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں بینائی جاتی رہی تھی, تو ایک آدمی کو ساتھ رکھتے تھے جب کہیں ادھر ادھر جانا ہوتا تھا گائیڈ کے طور پر. تو ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. جب یہ تشریف لے گئے تو ایک آدمی پہلے سے موجود تھا. اسے جب چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ.
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے ساتھی سے کہا اٹھو یہاں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ ہوتی۔ دیکھا آپ نے کہ مسلمان کتنا سینسٹیو ہے اپنے دین کے معاملے میں۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں کہ جو آئے اس کی نوک پلک سنوارتا پھرے۔ اب وہ جو ایک آدمی تھا اس نے کہا کہ حضرت میرے سوا تو یہاں ہے اور کوئی نہیں، اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو مجھے آپ فرمائیں۔ آپ کیوں جانے لگے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے چھینک کے جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ فرمایا الحمدللہ کہنا تو سنت ہے، لیکن والسلام علی رسول اللہ جملہ تو اچھا ہے، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اور آپ کے صحابہ نے بھی یہاں یہ جملہ نہیں کہا، تو تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ تو یہاں یہ جملہ شامل کرتا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ وہ اچھے لوگ تھے، اچھائی مل جاتی تھی تو ضد نہیں کرتے تھے، ہٹ درمی نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو مبارکباد دی کہ اللہ تجھے مبارک فرمائے، ایسا ہی ہونا چاہیے مسلمان کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا دوستو، کہاں سے یہ بات چل پڑی؟ وہ جو لکھی ہوئی ہے نا آیتیں، ان کو پڑھا نہیں جا سکتا۔ اس میں ایک آیت یہ ہے حجر اسود اور وہ جو ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں وہ آیت آپ کو نظر آئے گی، مگر بڑے قریب سے جا کے بہت ہی سینسٹیو گلاسز ہوں آپ کے، غور سے آپ پڑھیں گے، رک جانا پڑے گا آپ کو، چلتے ہوئے نہیں، رک جانا، غور سے پڑھیں گے تو پھر اس میں آپ کو دکھائی دے گی۔ من يعمل سوءا او يظلم نفسه من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ جس نے ٹھوکریں کھائی ہوں اور غلطیاں کی، زندگی گناہوں میں گزاری ہو، لیکن موت سے پہلے شرمندہ ہو کر جب میرے دروازے پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا، بلکہ مجھے مہربان اور منتظر پائے گا، اور میں اسے تانا دیے بغیر اپنی رحمت کے دامن میں لے لوں گا، تانا بھی نہیں دوں گا، اس کو معاف کر دوں گا۔ تو بھائی وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم نے ابھی تک معافی مانگنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ ہم ان چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کی چیزوں کے پیچھے کہ جنہوں نے کسی سے وفا نہیں کی۔ پچھلے دنوں ایک بادشاہ کی موت ہو گئی، مجھے بتایا گیا کہ دنیا بھر کے ڈاکٹر جمع، دنیا بھر کے ڈاکٹر جمع ہوئے اور ان سے کہا گیا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے پاس کوئی ایسی میڈیسن ہو کہ 5 منٹ کے لیے ہمارے جو کنگ ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ Only 5 minutes۔ اس پر ہم منہ مانگا اس کو پیسے دیں گے، لیکن ڈاکٹروں کی ساری ٹیم ہینڈز اپ ہو گئی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہے آپ کی دنیا بھائی۔ ایک کمزور آدمی نے بڑی مضبوط بات کہی، فرمایا جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرات۔ گورے غریباں جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ ہاں، ابھی ہمارے اقبال 5 پائیا لا رہے تھے مجھے اسکابرو سے گاڑی میں، تو ایک جگہ سے گزرے، کہنے لگے حضرت یہ یہاں کا بڑا قبرستان ہے۔
قبرستان کو تو جانتے ہیں نا، اسی کو گورے غریباں کہتے ہیں فارسی میں. یہی تو بھولا ہوا ہے، اس لیے ہم نے کہیں اور دل لگا لیا. جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت. کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے. کم ترکو من جنات وعیون، کم ترکو من جنات وعیون. بڑے بڑے محل تعمیر کیے، پلازے بنائے، پلازے نہیں تھے اس زمانے میں، محلات بنائے، بنگلوز بنائے، فصیلیں میلوں تک چلی گئیں، سیسا پلایا، فولاد ڈالا، چٹکی میں روانگی ہو گئی. مکان ہے مکین نہیں ہے. ہائے ہائے کی آواز آ رہی ہے ان کے اندر سے، ہائے ہائے کی آواز آ رہی ہے. تو بھائی انجام تو سب کا یہی ہے، سب کا یہی ہے، سب نے دنیا کو چھوڑ دینا ہے. ہمارے نفس نے کہا یہ سمیٹ لو وہ سمیٹ لو، مضبوط ہو جاؤ، اسٹرانگ ہو جاؤ. رب العالمین نے فرمایا والعصر، والعصر، زمانے کی قسم، زمانے میں جو کچھ ہے اس سب کی قسم. کوئی آسمان کی بلندیوں پر چلا جائے، کوئی زمین کی وسعتیں سمیٹ لے، کوئی پہاڑوں کو مسخر کر لے، پانیوں کو، ہواؤں کو، بادلوں کو مسخر کر لے. کر لیا نا. آہن و فولاد کا ڈھانچہ ہزاروں فٹ بلندیوں پہ اڑتا ہے، تیرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب مجھے بتایا آج میرے عزیزوں نے کہ پچھلے دنوں ایک پلین گرا، اس لیے کہ اس کا جو وہ تھا گیس تھا وہ ختم ہو گیا. وہ بیٹھے بیٹھے پائلٹ صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، کو پائلٹ بھی اللہ کو پیارے، پیسنجر بھی اللہ کو پیارے. 1 گھنٹے تک جہاز ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا، بھئی مجھے کوئی سنبھالنے والا ہے کہ نہیں. بالآخر وہ بھی زمین بوس ہو گیا. تو یہ ہے تمہارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے کمالات، اور یہ ہے اس کا انجام. یہ میرے رب کا نظام ہے، میرے رب کا نظام ہے کہ لاکھوں سالوں سے چلا آ رہا ہے، آج تک اس کے نظام میں کوئی فطور نہیں دیکھا جا سکا. قرآن پاک کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج اپنے روٹ پہ چلتا ہے، تجری لمستقر لہا. مفسرین نے اگرچہ اس کو مستقر کو ٹارگٹ کے معنوں میں بیان فرمایا ہے، لیکن میں ذرا اس میں وسعت پیدا کرتا ہوں کہ سورج اپنے روٹ پہ چلتا ہے. رب العالمین نے فرمایا اس میں تمہاری عقل و دانش کا کوئی دخل نہیں. والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ عزیز و علیم کی تقدیر ہے، صرف اس کے کنٹرول میں ہے. والقمر قدرناہ منازل، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اور چاند کی ہم نے منزلیں طے کی. چاند
جنم لیتا ہے شروع کی تاریخوں میں اس کا بچپن اور لڑکپن گزرتا ہے، پھر 13ویں 14ویں اور 15ویں رات اس کی جوانی چمکتی ہے، پھر آخری تاریخوں میں اس پر بڑھاپا اور کہولت آتی ہے، یہ بیوہ کی ٹوٹی ہوئی چوڑی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ صدیاں گزر گئیں، انسانی عقل و دانش انتظار کر کر کے تھک گئی، کبھی یہ آپس میں ٹکرائیں۔ قرآن کہتا ہے چاند سورج سے، سورج چاند سے کبھی ٹکرانا تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کو ڈسٹرب بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک وقت پر سورج بھی دفتر حاضری دیتا ہے، ٹھیک وقت پر چاند بھی دفتر حاضری دیتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس عزیز و علیم کی تقدیر ہے، یہ اس کی پاور ہے۔ دوستو، کائنات کا ایک ایک ذرہ آپ کو متوجہ کرتا ہے اس کی طرف۔ اگر آپ کے پاس نظر ہے، مصیبت یہ ہے کہ اب وہ نظر بھی نہیں رہی، چہرے پر تو آنکھیں ہیں جو سارے حیوانوں کو ملی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آنکھیں موٹی ہوں تو بڑی حسین ہوتی ہیں، میں نے کہا سارے گدھے ملکہ حسن ہیں۔ اگر آنکھوں کے موٹا ہونے سے حسن ملتا ہے تو یہ جو ڈنکیز ہیں یہ تو سارے بیوٹیفل ہیں، انہیں تو تمغہ ملنا چاہیے۔ آنکھیں موٹی ہوں تو حسن نہیں ہوتا بھائی، دل میں بصیرت ہو، دل میں۔ وہ جو حلقہ رسالت کا ایک بلال حبشی تھا، رنگت سیاہ تھی، چہرے پہ اس کے داغ تھے، وہ ایک بیماری ہوتی ہے ماتا کی، بچپن میں ہوئی ہوگی، وہ داغ بھی ہو گئے تھے، آنکھیں بھی چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن اللہ کا بندہ بارگاہ رسالت میں آیا تو یہ سٹیٹس پایا کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا تو اس کے چلنے کی آواز جنت میں اللہ کے رسول نے سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ چہرے والی آنکھیں تو ہیں، دل کی آنکھیں چلی گئی، دل کی آنکھیں چلی گئی، دل کی دنیا ہی ویران ہو گئی۔ آج مسلمانوں کی عملی زندگی میں وہ رنگ دکھائی نہیں دیتا جو ہمارے شاندار ماضی میں نظر آتا ہے، اس لیے کہ قلوب پر موت واقع ہو گئی، قلوب پر موت واقع ہو گئی۔ ہم یہاں مسجد میں آتے تو ہیں، ناراض نہ ہونا، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ تو مجھ سے بہت اچھے ہیں، اور یقیناً جو میں عرض کر رہا ہوں وہ میرے اپنے متعلق ہے کہ ہم من کے نمازی ہیں، تن کے نمازی ہیں، ابھی تک من کے نمازی نہیں بنے۔ ہمارا جسم نمازی ہے، ابھی تک دل نمازی نہیں ہوا۔ تیرا امام بے حضور، جب مقتدی ایسے ہیں تو ان کو امام بھی تو ایسے ہی ملیں گے نا۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ بیسک ویک پوائنٹ تو یہ ہے کہ امام صاحب کو ملازم بنا کے رکھ دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کے ذہن میں یہ ہے، جس کی سوچ میں یہ ہے کہ میں باس ہوں اور جو آگے امامت کر رہا ہے یہ میرا ملازم ہے، وہ اپنی نماز کی خیر منائے۔ اس کی ٹکریں ہیں، نماز نہیں ہے۔ نماز اس وقت ہوگی جب آپ یہ یقین کر کے اقتدا کریں گے کہ جو میرے آگے ہے، جو نمائندگی کر رہا ہے عبادت میں، وہ مجھ سے بہتر ہے، ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہے، سٹیٹس میں، علم و حکمت میں، قرآن پڑھنے میں، روحانی صلاحیت میں وہ مجھ سے بہتر ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ کی نماز کی خوشبو مسجد سے گھر تک محسوس ہوگی، مسجد سے گھر تک محسوس ہوگی۔ اب خوشبو نہیں ہے، نماز تو پڑھتے ہیں ہم،
خوشبو نہیں ہے. تو جیسے مقتدی ویسے امام ہے، جیسے امام ہے ویسے مقتدی ہے. علم کا گھر ہے قلب بھائی، یاد رکھنا، دماغ نہیں ہے. دماغ تو فتنوں کا گھر ہے، دماغ فتنوں کا گھر ہے. ٹارچ کے طور پر اس سے آپ استفادہ کریں، دماغ سے روشنی لیں بے شک، لیکن قرآن کریم دماغوں کو سنوارنے نہیں آیا، قلوب کو سنوارنے آیا. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، عقل نہیں کہا. اور مولانا بڑھانیہ اب تو عقل کہاں، لمن کان لہ بطن ہوا پڑا. دل کو سنوارنے آیا ہے قرآن کریم. نزلہ علی قلبک باذن اللہ، نزلہ علی قلبک باذن اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انسٹیٹیوٹ تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دارالعلوم تھا، اس میں قلوب کی تطہیر ہوتی تھی، قلوب کو سنوارا جاتا تھا. آج ہمارے مدارس میں، ہمارے اداروں میں بھی یہ اہتمام کم ہو گیا ہے. ورنہ ہمارے اسلاف یہ کرتے تھے کہ 10 سال تک تزکیے پر زور دیتے تھے، 10 سال تک، اور 5-6 سال میں باقی جو سلیبس ہے، کتابی علم ہے، وہ پڑھا کے فارغ کر دیتے تھے. سب سے زیادہ زور اصلاح قلب پر ہوا کرتا تھا. پھر ان کے زیر سایہ تیار ہونے والے علماء میں تکبر نہیں ہوتا تھا، عجب نہیں ہوتا تھا، غرور نہیں ہوتا تھا، عاجزی ہوتی تھی. آج میں، آپ حضرات کوئی دوسرے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں تو محسوس نہ کیجیے گا. گجرات کے مسلمانوں کے متعلق ایک میرا تجزیہ ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اہل نظر جو صحیح علماء تھے، ان کے ساتھ ان کو تھوڑے سے دن کی صحبت نصیب ہو گئی تھی. ایک دور تھا کہ ڈابیل میں حضرت شاہ انور کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ تھے. ایک چھوٹا سا عرصہ گزرا علم و حکمت کا یہ گلدستہ وہاں ڈابیل میں. بیک وقت یہ ایسے عالم تھے کہ جن میں پورا عالم تھا، ایک عالم میں پورا عالم تھا. انہوں نے کچھ عرصہ وہاں گزارا ہے. وہ خوشبو آج تک مجھے پوری دنیا میں گجرات کا مسلمان جب نظر آتا ہے تو اس میں مجھے انور شاہ کاشمیری اور بدر عالم کی خوشبو ملتی. یہ ہے صحبت کا اثر. اہل نظر کی رفاقت کا اثر. اب معاملہ کچھ اور. تو دوستو، اہل علم کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ساری توجہ دنیا کی طرف نہیں، اپنے قلب کی پاکیزگی کی طرف ضرور توجہ کریں. ایک عالم دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھا، تو جب کشتی چل پڑی تو ملاح سے کہنے لگے، کچھ پڑھا لکھا بھی ہے کہ نہیں، کہ صرف یہی بس کشتی ہی چلاتے ہو؟ اس نے کہا جی میں اور کچھ نہیں، میرے باپ بھی کشتی چلاتا تھا، میرا دادا بھی کشتی چلاتا ہے، ہمارا خاندانی پیشہ ہے، میں بھی کشتی چلاتا ہوں، پڑھنا لکھنا میں نے کچھ نہیں. عالم صاحب فرمانے لگے بس تو پھر تو نے آدھی زندگی گوا دی بدبخت، علم دین نہیں پڑھا، آدھی زندگی گوا دی تو نے. اتفاق سے کشتی ایک بھنور میں جا کے ہچکولے کھانے لگی، طوفانی بھنور آ گیا اور موجیں ادھر ادھر سے پہاڑ کی طرح اٹھ اٹھ کے پڑتی ہیں. ملاح نے مولانا سے پوچھا تیرنا آتا ہے حضرت؟ اس نے کہا نہیں آتا، تیرنا تو مجھے نہیں آتا. اس نے کہا تو پھر تو نے ساری زندگی گنوا دی. میری آدھی خطرے میں تھی تو آپ کی پوری زندگی جانے والی ہے. علماء کرام کو بھی تھوڑا سا
اپنے آپ کو جوہر کا خیال کرنا چاہیے، قیمتی بنانے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، یہ زمانہ ہمیں نقصان کی طرف لے جا رہا ہے اس وقت تک جب تک کہ ہمارا اللہ سے تعلق قائم نہیں ہوگا۔ زندگی بندگی سے سنورتی ہے، امانت ہے میرے یہ الفاظ، لکھ لو اپنے دل پر، زندگی بندگی سے سنورتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بھائی لیاکلون نہیں ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مجھ سے وفا کرتے جاؤ اور پھر دیکھو میں تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا، 313 ہوگے تب بھی میں تمہاری عزت بچاؤں گا۔ الا لیعبدون، تمہیں اپنی عبادت کے لیے میں نے بنایا ہے۔ رزق تو ملے گا، رزق جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے اسے کوئی نہیں روکے گا۔ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم اپنے مقدر میں لکھا ہوا پورے کا پورا رزق کھا نہ لو۔ قرآن کریم نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وما من الانس والجن نہیں، وما من مسلم نہیں، وما من دابۃ، کوئی چلنے پھرنے والا زی روح چیونٹی سے ہاتھی تک، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار دنیا میں ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے رکھی ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، رب العالمین اپنے مخلوق کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، اس کا پتہ بھی خوب سمجھتا ہے، اس کے ملک کو بھی جانتا ہے، اس کے شہر کو بھی جانتا ہے، محلے کو بھی اور گھر کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، پوری مخلوق اس کے دفتر میں لکھی ہوئی ہے اور ٹھیک وقت پر وہ سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے میرے بیان کے دوران، فرمانے لگے حضرت پھر میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں اتنا عرصہ ہو گیا وہ مجھے ملتا کیوں؟ اچھا میں نے کہا پھر اس کا جواب بھی قرآن سے سن، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ساری نعمتوں کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ساری نعمتوں کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم وہ نعمتیں قدر معلوم کے مطابق تمہیں عطا کرتے ہیں۔ یہ قدر معلوم کیا ہے؟ ادھر لاؤ وہ گلاس پہ لاؤ، یہ دیکھیے بس کروں یا ڈالتا جاؤں؟ نہیں آپ فیصلہ کریں، یہ بھر گیا تو بس کروں نا، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ آپ اپنے کپ کی کیپیسٹی کو ملحوظ رکھتے ہوئے چائے ڈالتے ہیں، اپنے گلاس کو ملحوظ رکھتے ہوئے پانی ڈالتے ہیں، اپنے برتن کو دیکھ کر دودھ ڈالتے ہیں، اتنی عقل تو مخلوق کے پاس بھی ہے، تو کیا خالق آپ کے ظرف کو دیکھ کر رزق نہیں دے گا؟ جس طرح تو اپنے کیپیسٹی کو دیکھ کر چیزیں ڈالتا ہے، رب العالمین بھی تیرے ظرف کو دیکھ کر رزق عطا فرماتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا؟ ورنہ یہ ہوتا کہ جو کچھ تم مانگتے ہو اگر وہ سب ملتا چلا جائے
تم میں سے تو ہر شخص فرعون بن جائے، کسی کو زندہ ہی نہ رہنے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تالاب پر آئے، آپ جس کو سوئمنگ پول کہتے ہیں، اس زمانے میں ایسے تالاب ہوا کرتے تھے سادہ، تو آ کے دیکھا کہ کچھ بچے پانی میں نہا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور ایک نابینا بچہ جو ہے وہ کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رحم آیا، دعا کی یا اللہ اس کو بھی آنکھیں دے دی، یہ بھی بچوں کے ساتھ کھیلے کودے۔ اللہ نے کرم کیا، اسے آنکھیں مل گئی۔ جو آنکھیں ملی اس نے آستینیں چڑھا کر کھیلنے والوں سے کہا تیار ہو جاؤ، آ رہا ہوں۔ تم نے کیا سمجھا تھا میں ہمیشہ اندھا رہوں گا، اور تم نے میرا خیال بھی نہیں کیا، آ رہا ہوں۔ اور اترا جب پانی میں تو ایک کو پکڑ کے غوطے دیے، دوسرے کو پکڑ کے غوطے دیے، پانی میں سب کو ڈبونا شروع کیا۔ کلیم اللہ حیران، دوبارہ دعا کی یا اللہ تیری تخلیق تیری حکمت کے مطابق، ما خلقت ھذا باطلا سبحانک سبحانک سبحانک، یا اللہ تو نے جس کو جس مقام پہ رکھا ہے وہ بالکل ٹھیک رکھا ہے، یہ تیری حکمت کی بات ہے۔ میری رحمت تو یہ چاہتی تھی، میری شفقت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ سب آنکھوں والے ان میں سے کوئی بھی نابینا نہ ہو، لیکن تو نے جس کو جس مقام پہ رکھا بالکل ٹھیک رکھا۔ جب تک کہ بچے کو چاقو کی کاٹ کا پتہ نہ چل جائے ماں اسے نہیں پکڑنے دیتی۔ وہ چاقو نائف کی چمک کو دیکھتا ہے، بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کاٹ بھی دے گا، وہ اس کو پکڑنا چاہتا ہے لیکن ماں اس کو روکتی ہے، وہ روئے یا چلائے تڑپے ماں اس کو چاقو نہیں پکڑنے دیتی۔ جب ماں اتنی مہربان ہے کہ وہ چاقو کی چمک پر اپنے بچے کو مبتلا نہیں ہونے دیتی، تو اللہ تو ماؤں اور باپ سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ جب ہم دنیا کی چمک کو دیکھ کر اس کی طرف لپکتے ہیں تو اس کی رحمت ہمیں روکتی ہے، پھر وہ اپنی حکمت کے مطابق ہمیں عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے آپ میں سے ایسے بیٹھے ہوں گے، بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو کچھ سال پہلے بالکل نادار تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن تمنائیں تو اسی طرح تھیں، خواہشیں تو اسی طرح تھیں۔ آج اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا فرما دیا ہے، یہ اس کے حکیمانہ فیصلے ہیں۔ تو بھائی دنیا ملے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے کبھی کبھی فرماتے انت طالقہ، میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، مغلظہ، رجوع کی گنجائش نہیں۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ کس سے آپ کہتے ہیں؟ کوئی متلقہ تو نظر نہیں آتی، کوئی منقوہ تو آپ کے پیچھے نظر نہیں آتی، آپ کس سے کہتے ہیں کہ میں طلاق دے؟ فرمانے لگے دنیا بن سنور کر میرا پیچھا کرتی ہے، میں دنیا سے کہتا ہوں کہ میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، رجوع کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ آپ کو یہ راز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں سے تعلق قائم کیجیے، لائبریریوں سے کچھ نہیں ملے گا، لائبریریوں سے ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں، اسکالر، ڈاکٹر، مفکر۔ ہمارے ہاں آج کل یہ بڑا فتنہ ہے، جس کو دیکھو ڈاکٹر کی دم ساتھ لگ جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد، اور جس کے ساتھ ڈاکٹر کی دم لگی اللہ خیر کرے۔ بجک وقت بعض حضرات جو ہیں وہ سارے خطابات اپنے ساتھ چپکاتے ہیں۔ میں نے اس دن سنایا دوستوں کو، کشمیر میں آبادی بکھری بکھری سے ہے، اور وہ اونچے اونچے پہاڑ ہیں، تو جہاں کسی کو کوئی موقع ملا اس نے گھر بنا لیا۔ بارش بڑی تیز ہو رہی تھی، کسی نے آ کے لاک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، تو گھر والے نے دروازہ کھول رہا تھا، خیال آیا معلوم تو کروں، دوست ہے، دشمن ہے، پازیٹو ہے، نیگیٹو ہے، یہ ہے کون، معلوم تو کروں۔ ذرا کنڈی کو پکڑ کے پوچھا آپ کی تعریف، آپ کون ہیں؟ اس نے باہر سے کہا میں حضرت العلامہ مفکر اسلام، ڈاکٹر، اسکالر، فلانا اور فلانا، نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی۔ اس نے فوراً کنڈی لگا کے فرمایا اتنے آدمیوں کے لیے میرے گھر میں گنجائش نہیں، تم تو پورا لشکر ہو کے آ گئے ہو، اتنے آدمی کی گنجائش نہیں۔ ابھی میرا عزیز بھی محبت میں پتہ نہیں شیریں بیان اور صاحب لسان اور فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ ہمارے اسلاف میں ایسا نہیں ہوتا تھا بیٹا جی، یاد رکھنا۔
آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت کرنے میں بھی توازن کا خیال رکھیں، اعتدال کا خیال رکھیں۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر باتیں ہوں گی۔ آج کی ملاقات میں اسی پر میں اکتفا کرتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کر لیجیے۔ دنیا میں اس وقت یہی ایک رخ ہے دنیا اور آخرت بچانے کا، ورنہ طوفان ہے، ہر طرف شر کی آندھی چل رہی ہے، ہر طرف شر کی آندھی چل رہی ہے۔ اور صرف سچ کہتا ہوں، مسلمان خطرے میں نہیں ہے، صرف اس دور کا ہر انسان خطرے میں ہے۔ جنہیں مسلمانوں کو ستانے میں مزہ آتا ہے ان کا انجام بھی دنیا دیکھے گی، ان کا انجام بھی عبرت بننے والا ہے، عبرت بننے والا ہے۔ لیکن میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، مجھ سے اس دن پریس والے آئے، کہنے لگے کہ اس وقت جو امت مسلمہ کا حال ہے اور جس صورتحال سے وہ دوچار ہے، آپ کے خیال میں اس کا کیا حل ہے؟ میں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے۔ وہ ایک اللہ کے بندے نے دعا کی تھی کہ یا الہی ہمیں حامل قرآن کر دے، پھر مسلمان کو نئے سر سے مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع فرمان کر دے۔ اگر مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رہی موجودہ صورتحال تو میں اس پر کوئی نروس نہیں ہوں، کوئی نروس نہیں ہوں۔ میں شروع سے آج تک تاریخ کے آئینے میں مظلوم چلا آ رہا ہوں، مجھے اپنی مظلومیت پہ ناز ہے۔ احد سے کربلا تک اور کربلا سے شاملی تک اور بالا کوٹ تک میری تاریخ مظلومیت کی تاریخ ہے۔ مسلمان کبھی ظالم نہیں ہوتا، جب ظالم بن جائے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ مجھے اپنی مظلومیت پہ ناز تھا، مجھے اپنی مظلومیت پہ ناز ہے اور انشاءاللہ ناز رہے گا۔ وہ جو کسی نے کہا غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، میں اپنے دادا شبیر کا صحیح وارث ہوں، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، تو اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح، منہ بنائے ہوئے نہیں پھرتا ہوں۔ مجھے اس وقت پوری انسانیت خطرے میں نظر آتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ پوری انسانیت کو اس ہلاکت اور خطرات کے گرداب سے بچا لے۔ میری اللہ کی ساری مخلوق کے لیے دعا ہے، اور آپ سے بھی میں یہی کہتا ہوں، دعوت اور تبلیغ کے رخ پر آ جائیے اور اپنی زندگی کا کچھ حصہ ادھر ضرور لگائیے، اپنی نئی نسل پر خاص توجہ فرمائیے۔ میں جب بھی آتا ہوں آپ سے یہی عرض کرتا ہوں، اپنی نئی نسل کو اچھا انسان بنانے میں کوتاہی نہ کیجیے، غفلت نہ کیجیے، ورنہ آپ پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، انہیں وہ ایسی جوانی عطا فرمائے کہ جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ کے سارے دکھ دور ہو جائیں، جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ کا سارا غم دور ہو جائے اور آپ شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا کرم تو نے مجھے ایسی اولاد عطا فرمائی۔ لیکن اس ٹارگٹ کو پا لینے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اچھا بنانا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو خود کو اچھا بنائیے، نفس کے خلاف فیصلہ کرنے کی قوت پیدا کیجیے اپنے اندر میں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا۔ تو خواہشات نفسانی پر چلنے والا انسان سوکھے ہوئے پتے کی طرح ہے، جیسے وہ ہوا کی دوش پہ اڑتا ہے، ہوا جدھر چاہے اسے لے جائے۔ تو خواہشات کی اتباع نہ کیجیے، ہر خواہش، ہر تمنا سے پہلے سوچئے میرے اللہ کی مرضی کیا ہے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ناصر ہو۔ انشاءاللہ کل ہم جمعہ میں بھی کتنے وقت کے لیے بات چیت ہوتی ہے؟
تو بہرحال وہ 20-25 منٹ والی بات بھی ہوگی، اور انشاءاللہ پھر دارالسلام میں ہم کب مل بیٹھیں گے بھائی؟ آئندہ جمعرات، آج جمعرات ہے تو آئندہ جمعرات انشاءاللہ ہم دارالسلام میں بعد مغرب مل بیٹھیں گے، اور وہ ملاقات انشاءاللہ بہت ہی مفید رہے گی، اس لیے کہ وہ رات ہوگی جب اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی انتظار کرتی ہے کہ میں یہ آئیں، شرمندہ ہوں، مجھ سے معافی مانگ